अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, जो डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस हैं उनकी जो तकर्री का मामला अभी तक हल नहीं हो सका। अगरचे हुकूमती जो वज़रा हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो है चीज़ें तय कर ली गई हैं और जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक नई अपॉइंटमेंट होगी, लेकिन ताहम ये भी कहा जा रहा है कि अभी फिर जो है वो 3 से 4 दिन मज़ीद लग सकते हैं। और बाज़ हलकों से ये भी ख़बर आ रही है कि शायद जनरल फैज़ हमीद जो है वो 21 तारीख़ को जो उनकी पोस्टिंग की जो डेट थी शायद वो उसको ना जाएं और वो 1 महीना जो है वो इसको फर्दर डिले कर दिया जाए। ताहम जो नए जो DGISI हैं उनकी तकर्री के लिए जो नाम मांगे गए थे वो एक समरी जो है वो भिजवा दी गई है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को। लेकिन एक नई चीज़ सामने वो ये आई गुज़िश्ता रोज़ के वज़ीर आज़म जो है उन्होंने ये कहा कि वो इंटरव्यूज़ जो है वो करेंगे और उसके बाद जो है वो फ़ाइनल नोटिफिकेशन जारी होगा। ताहम इसके साथ साथ जो है वो रूहानियत की भी जो चीज़ें जो हैं वो भी चल रही हैं और ये ज़राए बताते हैं कि जो रूहानी जो तौर पे जो कुरा फाल निकला है वो 8वें नंबर वाले एक जनरल अफसर हैं, उनका जो है उनके नाम पर वो कुरा फाल निकला है। मतलब नाम पर नहीं लेकिन तरतीब में जो है वो उनका 8वां नंबर जो है वो बताया गया है कि वो नंबर 8वें नंबर के अगर जनरल अफसर को लगा दिया जाए DGISI तो फिर एक खैर व बरकत रहेगी और ये जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान है उनके हक़ में भी ये बात जो है वो जाएगी। तो 8वें नंबर पे अगर हम देखा जाए तो इस वक्त जो हमारी पाकिस्तान आर्मी है उसकी जो एक जनरल्स की जो एक फ़हरिस्त है उसमें सबसे पहले नंबर पर जो है वो 4 स्टार जनरल है नदीम रज़ा जो कि चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी हैं। फिर जो कमर जावेद बाजवा हैं ये भी 4 स्टार जनरल हैं। इसके बाद 4 जनरल हैं जिनमें जनरल माजिद एहसान जो कि IG आर्म्स हैं, फिर आमिर अब्बासी जनरल आमिर अब्बासी हैं, ये क्वार्टर मास्टर जनरल हैं। फिर हमदुज़्ज़मान ख़ान हैं, ये एयर डिफेंस को हेड करते हैं। और फिर इंजीनियर इन चीफ़ हैं मौज़म एजाज़। अब इस तरह से अगर इस तनाज़र में देखें तो फिर ये एक जो वैसे तो लेफ्टिनेंट जनरल में 5वां लेकिन जो जनरल्स की फ़हरिस्त है उसमें 7वां नाम जो है वो मोहम्मद अब्दुल अज़ीज़ जो है ये इनका है और ये लाहौर के कोर कमांडर हैं। जबकि 8वें नंबर पे जनरल आसिम मुनीर आते हैं जो कि जिनकी को डेजिग्नेट किया गया है क्वार्टर मास्टर जनरल। तो वैसे इनका लेफ्टिनेंट जनरल की जो फ़हरिस्त है इनमें इनका 6ठा नाम है। जनरल आसिम मुनीर जो है वो इससे पहले भी ISI के DG रह चुके हैं लेकिन फिर बाद अज़ा इनको पोस्ट कर दिया गया था। तो इसके साथ अगर हम देखें तो फिर अगर हम लेफ्टिनेंट जनरल की जो अगर फ़हरिस्त का अगर हम जायज़ा लें तो फिर उसमें नदीम ज़की मंज हैं जो कि डायरेक्टर जनरल हैं स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीज़न के। इसके साथ फिर जो इस लिस्ट में जो है वो 8वां नंबर बनता है वो शाहीन मज़र महमूद का है जो कि मंगला कोर के कमांडर हैं। फिर अगर हम देखें तो एक 9वें नंबर पर जो आते हैं वो सैयद मोहम्मद अदनान है, ये IG ट्रेनिंग है। और इसके बाद वसीम अशरफ भट्ट साहब हैं, ये DG हैं जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जॉइंट स्टाफ हेड क्वार्टर के JS हेड क्वार्टर के ये डायरेक्टर जनरल हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो वो जो 4 अफसर हैं उनको अगर हम उनको एक्सक्लूड कर दें इस लिस्ट से जो कि 18 अक्टूबर को शुरू के जो 4 जनरल हैं लेफ्टिनेंट जनरल वो रिटायर हो रहे हैं, तो फिर जो टोटल एक लिस्ट बनती है जनरल अफसर की तो उसमें वसीम अशरफ भट्ट साहब जो हैं जो कि डायरेक्टर जनरल हैं जॉइंट स्टाफ हेड क्वार्टर के, उनका 8वां नंबर बनता है। लेकिन इसके बाद हम अगर देखें तो फिर जो लेफ्टिनेंट जनरल की जो फ़हरिस्त है उसके मुताबिक अगर हम देखें तो फिर साहिर शमशाद मिर्ज़ा हैं जो कि पिंडी के कोर कमांडर हैं। उसके बाद जनरल अज़हर अब्बास हैं जो कि चीफ़ ऑफ जनरल स्टाफ हैं। ये एक ख़ासी अहम पोजीशन होती है और ये जो आर्मी चीफ़ के जो है वो आइज़ एंड एयर होते हैं, इनके जो है वो
ان کو DGISI بھی رپورٹ کرتے ہیں, DGMI بھی رپورٹ کرتے ہیں, کور کمانڈرز وغیرہ بھی. وہ یہ سارے معاملات جو ہیں یہ آرمی کے ایک قسم کی ایک جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے ان کے بعد آرمی کے معاملات یہی دیکھتے ہیں, اور بڑی چیف آف جنرل اسٹاف دیکھتے ہیں, اور یہ بڑی اہم پوسٹ ہے. تو جو علم الاعداد ہے, جو روحانیت کے جو اشارے آئے ہیں اس کے مطابق ان کے نام میں بھی وہ خصوصیات ہیں جو کہ ڈھونڈی جا رہی تھیں, یا جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ نام میں مثلا شین نہیں ہونی چاہیے. تو اب جو منگلہ کے کور کمانڈر ہیں جو کہ ان کا بھی وہ اس 8ویں میں اگر ہم دیکھیں تو کسی نہ کسی فہرست میں وہ بھی آتے ہیں, ان کے نام میں شین ہے. پھر وسیم اشرف بٹ صاحب ہیں, ان کے نام میں بھی شین ہے. عاصم منیر صاحب کے نام میں جو ہے وہ شین نہیں ہے, آئین بھی ہے, اور خیر و برکت کا سبب جس کو کہا جا رہا ہے. اور اظہر عباس صاحب ہیں, ان کے بھی نام میں الف بھی ہے اور آئین بھی ہے. تو یہ چیزیں ہیں یہ جس میں ابھی اس پہ سوچ بچار ہو رہی ہے کہ وہ 8واں نمبر جو ہے وہ کون سا ہوگا, اگر وہ ان 4 جنرلز کے ساتھ ہوگا یا نہیں ہوگا, اگر اس میں 2 4 اسٹار جنرلز بھی ہیں اس فہرست میں. تو یہ ایک چیز ہے, اس کو بھی سارٹ آؤٹ جو ہے وہ ہمارے اندازے کے مطابق کہیں نہ کہیں پہ کیا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد ان کے بعد جو جنرلز ہیں ان میں 13ویں نمبر پہ ہیں جنرل نعمان محمود جو کہ کور کمانڈر پشاور تھے, اور ابھی انہوں نے چارج سنبھال لیا ہے جو NDU کا. پھر جنرل فیض حمید ہیں, ان کو ابھی چارج لینا ہے, کور کمانڈر ہیں پشاور کور کے. پھر جنرل محمد عامر ہیں, پھر جنرل محمد چراغ حیدر ہیں, اور 17ویں نمبر پر جنرل ندیم احمد انجم ہیں جو کہ کراچی کے کور کمانڈر ہیں, اور انہوں نے یہاں پر آ کر DGISI کا چارج لینا تھا, اور ان کا نوٹیفیکیشن بھی ہو چکا تھا. لیکن اس وقت جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ایک نظر نہیں آ رہا کہ اتنی جلدی جو ہے وہ سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی. اس میں بہت سی چیزیں ہیں, اور بہت سے ایسے ضابطے ہیں, بہت سے ایسے وہ رولز ہیں, رولز آف بزنس ہیں 1973 میں, جس میں ڈیفنس منسٹری میں جس طرح سے پوسٹنگ اور ٹرانسفر ہوتی ہیں ان کا ایک بڑا عمل دخل ہوتا ہے. اور جو اس وقت جو ہمیں بتایا گیا وہ یہی ہے کہ جو رول آف بزنس 1973 میں جو امینڈمنٹ کی گئی ہیں تقریباً کچھ عرصہ پہلے, یا جس وقت جب موجودہ جو آرمی چیف ہیں ان کو توسیع دی جا رہی تھی تو کچھ رولز بھی چینج کیے گئے. تو اس میں ان میں ایک ہارمونی لانے کے لیے ایک ایسی جو ہے وہ اس میں شرائط رکھی گئیں کہ جو پرائم منسٹر ہیں ان کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ جو اس طرح کی ہائی پروفائل اپوائنٹمنٹ ہیں ان میں وہ ان کی ایک فائنل سے ہوگی, وہ پریزیڈنٹ کو جو ہے وہ مشورہ دیں گے, اور پھر پریزیڈنٹ جو ہے وہ اس طرح سے وہ ایک اپوائنٹمنٹ کریں گے. تو ناظرین یہ ابھی جو ہے وہ جو قرہ فعال جو ہے وہ 8ویں نمبر والے جو ہیں وہ جنرل ان کے نام پر نکلا ہے, لیکن یہ ابھی طے کرنا ہے کہ یہ 8واں نمبر ہے یہ کیسے طے ہوگا. اس میں کیا 2 4 اسٹار جنرل ہوں گے یا نہیں ہوں گے, یا اس میں وہ جو 4 افسر جو کہ ابھی 2-4 روز میں ریٹائر ہو جائیں گے کیا وہ بھی اس فہرست پہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے. بہرحال یہ ایک ابھی ایک حل طلب معاملہ ہے. دوسری طرف پروسیجر بھی ہیں جن کو فالو کرنا ہے. اب وزیر اعظم کی جانب سے یہ بھی جو ان کے ذرائع ہیں یا حلقے ہیں وہاں سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انٹرویوز بھی لیے جائیں گے. تو جو وزیر اطلاعات و نشریات ہیں فواد چودھری, اگرچہ انہوں نے اس انفارمیشن کو یکسر مسترد تو نہیں کیا, لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک معمول کا یہ ایک روایت ہے کہ جو DGISI ہوتے ہیں ان کا ایک ملاقات ہوتی ہے وزیر اعظم سے, لیکن یہ اس صورت میں ہوتی ہے کہ جب اس میں کوئی ابہام نہ ہو, یا اس طرح سے نہیں ہوتا کہ 3 بندوں کو جو ہے وہ ان کا الگ الگ ملاقات کر کے پھر ان میں سے ایک رکھ لیں. ایک ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے کہ ان صاحب کو ہم نے DGISI بنانا ہے, تو ایک کرٹسی کال ہوتی ہے, ایک رسمی ملاقات ہوتی ہے جو کہ وزیر اعظم اور DGISI کے درمیان ہوتی ہے. لیکن ابھی ایک اس کو بڑا جو طریقہ کار ہے اس کو بڑا اسٹرکٹلی فالو کیا جا رہا ہے. اتنی جو اسٹرکٹلی جو ہے یہ جو عام جو اٹانومس باڈیز ہیں یا جو گورنمنٹ کے بعض اس طرح سے جن میں پرائم منسٹر کا استحقاق ہوتا ہے کہ وہ وہاں پر اپوائنٹمنٹ کریں, اتنی جو ہے وہ اسٹرکٹ جو ہے وہ اس کا کمپلائنس ان رولز کا ان عہدوں کے لیے بھی نہیں دیکھا گیا.
اور پھر ناظرین اس کے علاوہ جو دوسری ایک خبر وہ یہ تھی کہ مریم نواز کے لیے ایک اچھی خبر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اور وہ یہ کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کی نے ایک جو درخواست دی تھی کہ یہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کی جائے اس جو ان کی ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں ان کی جو اپیل ہے اس کی، اور اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے وہ مسترد کر دیا، ڈسمس کر دیا ان کی درخواست کو، اور یہ کہا کہ یہ جو قانون کا ریفرنس دیا ہے نیب نے وہ قانون لاگو ہوتا ہے ٹرائل کورٹ پر، اکاؤنٹیبلٹی کورٹ پر، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ کسی اپیل کی سنوائی کے دوران کسی اپیل کی سماعت کے لیے کوئی ٹائم فریم جو ہے وہ سیٹ نہیں ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس میں، تو اس وجہ سے جو مریم نواز کی جو اپیل پر ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کی درخواست تھی اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے مسترد کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے آرڈر میں جو گزشتہ روز کی سماعت تھی اس کا تحریری آرڈر جو جاری کیا ہے اس میں یہ بھی انہوں نے وہ جو کی پوائنٹس تھے جو مریم نواز کے وکیل تھے عرفان قادر، ان کے وہ انہوں نے کی پوائنٹس لکھے ہیں جس میں یہ ہے کہ یہ بڑی گلیئرنگ ارریگولیرٹیز ہوئی ہیں اور کہ یہ کیس آف نو ایویڈنس ہے، اور وہ جتنی چیزیں جو انہوں نے اس کیس کے حوالے سے کہیں وہ تمام کی تمام انہوں نے اس آرڈر میں وہ ری پروڈیوس کر دی ہیں، اور ساتھ ہی میں یہ بھی لکھا ہے کہ اب نیب کا کام ہے کہ وہ یہ ثابت کرے کہ یہ کیس آف نو ایویڈنس نہیں ہے، اور اگر کوئی ثبوت ہے تو وہ عدالت میں پیش کیے جائیں گے۔ تو اس کی جو ہے وہ اگلی سماعت وہ 17 نومبر کو ہوگی۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔